تو موت کے وقت جو کافر ہیں یہ بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ کانٹے دار جو کانٹوں والی جو شاخ ہے وہ کسی چیز کے اندر پھنس جائے، ان کی حالت یہ ہوگی۔ اور جب اس کو کھینچ کر کانٹوں کی شاخ کپڑے میں پھنس جائے، گارے میں پھنس جائے، کسی اور چیز میں اور اس کو کھینچ کر باہر نکالا جائے، تو ان کی روح ان کے بدن سے عذاب اور سختی کے ساتھ نکالی جائے گی، اور اس وقت ان سے فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے اگر آسانی کے ساتھ اپنی روح کو جسم سے نکال سکتے ہو تو نکال لو، وگرنہ اس ذلت والے عذاب کو چکھو، دیکھو اب یہ ذلت والا عذاب کیسا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر لوگ جو ہیں یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اللہ سے ملاقات کا پہلے ہی انکار کرتے تھے، تو اب انہیں کہا جائے گا کہ کرو ذرا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت والے عذاب میں مبتلا کر کے ان کی روحوں کو ان کے جسم سے نکلوائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کافر بندے پر موت وارد کرتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے، اور اسی سے ملتے جلتے کانٹیکسٹ کی ایک حدیث پچھلے دنوں میں بیان ہوئی تھی 2-3 دن پہلے درس میں، اور اس کے پاس ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بھیجتا ہے جو ہر بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار اور ہر سخت چیز سے زیادہ سخت ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، جہنم کی طرف نکل اور دردناک عذاب کی طرف، اور تیرا رب تجھ پر ناراض ہے، باہر نکل، تو نے بہت ہی گندے، تو نے بہت برے اعمال بھیجی ہیں۔ تو وہ روح ایسے بدبودار مردے کی طرح کہ جیسے مردہ قبر میں پڑے پڑے اس کے جسم سے بو شروع ہو جاتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھ لے تو اپنی ناک بند کر لے، تو آسمان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سبحان اللہ، زمین سے ایک مردہ اور خبیث روح آئی ہے، خبیث روح، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور پھر اس کے جسم کو زمین پر پھینکنے کا حکم دیا جائے گا، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور اس کو جتنی موٹی اونٹ کی گردن ہوتی ہے اتنے موٹے موٹے سانپوں سے اس کو بھر دیا جائے گا، وہ اس کا گوشت کھائیں گے اور اس کی ہڈیوں میں سے کچھ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اسی شخص کے پاس بہرے اور اندھے فرشتے بھیجے جائیں گے جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ کچھ نہیں دیکھیں گے تاکہ ان کوئی رحم نام کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ کیوں؟ آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، کہ مارو، ان لوہے کے ہتھوڑوں سے مارو تاکہ انہیں رحم آئے۔ وہ کوئی آواز نہیں سنیں گے، کہ کوئی ترس کا تصور بھی آئے تو وہ اس کو بری طرح ماریں گے، اور پھر اس کے لیے دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اب صبح اور شام اس کھڑکی سے وہ دوزخ کے اندر اپنی جگہ دیکھے گا، وہ دوزخ کے اندر وہ شخص اپنی جگہ دیکھے گا دوزخ کے اندر، اور ابھی جس جگہ کے اوپر ہے کیا وہ دوزخ سے کم ہے؟ مگر دوزخ تو پھر دوزخ ہے، جہنم تو پھر جہنم ہے، کہ سانپ اس سے لپٹے ہوئے اور لوہے کے ہتھوڑوں سے فرشتے اندھے اور بہرے فرشتے جن سے وہ اس کو مار رہے ہیں، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جب وہ صبح کو اور شام کو دوزخ کے اندر اپنے مکان، اپنی جگہ کو دیکھے گا، اپنے مقام کو دیکھے گا، اپنے
ٹھہرنے کی جگہ کہ یہ میری جگہ جہاں دوزخ میں مجھے رکھا جائے گا، تو وہ اس وقت وہ اللہ سے یہ دعا کرے گا، جب ہتھوڑے پڑ رہے ہوں گے، روح ذلت والے عذاب کے ساتھ نکل رہی ہوگی، جیسے کانٹے والی شاخ جسم سے کھینچی جاتی ہے، اور وہ ہتھوڑے پڑ رہے ہوں گے، تو وہ یہ دعا کرے گا، اے اللہ مجھے اس وقت جس حال میں رکھا ہوا ہے مجھے اسی حال میں رہنے دے، دوزخ میں نہ ڈالنا۔ تو پھر دوزخ کا کیسا منظر ہے جو وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ حال جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ اس کے وجود سے اونٹ کی گردن جتنے موٹے سانپ لپٹی ہوں اس کے وجود سے، اور فرشتے خوفناک ہتھوڑوں سے ان کو مار رہے ہیں، اور ذلت والے عذاب کے اندر وہ وہاں مبتلا ہو، اور جہنم کے اندر اپنے مقام کو دیکھ کر وہ اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے یہاں ہی رہنے دے، اسی جگہ کے اوپر جس جگہ میں ہوں، مجھے جہنم میں نہ ڈالنا۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم اللہ پر ناحق بہتان تراشتے تھے اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے۔